سیاہ رنگ کا ہلکے کام والا فراک اس پر کافی جچ رہا تھا۔ شہد بالوں کو جوڑے کی شکل دیے، لائٹ سا میک اپ کیے، وہ خوشگوار تاثرات کے ساتھ فارس وجدان کے سامنے اٹالین ریسٹورنٹ میں موجود تھی۔ کھانا سرو کیا جا چکا تھا۔ بلیک ٹو پیس سوٹ میں ملبوس وہ پتھریلے تاثرات کے ساتھ ہمیشہ کی طرح خاموش بیٹھا تھا۔ جنت کھانا مزے لے لے کر کھا بھی رہی تھی اور باتیں بھی کر رہی تھی۔ آنٹی نے ہنی مون کی بات کی تھی، تم نے کہا تھا تم سوچو گے، کچھ پلان کرو گے۔ اب جب تک میں یہاں ہوں تب تک کچھ پلان کرو یار، تھوڑا میں بھی انجوائے کر لوں گی، آؤٹنگ ہو جائے گی میری بھی۔ فارس کا سر دکھنے لگا، کوئی آدھے گھنٹے سے وہ اس کی باتیں سن رہا تھا، مجال ہے جو وہ ایک لمحے کے لیے بھی خاموش ہوئی ہو۔ کچھ سوچ کر جنت نے بیگ سے موبائل نکال کر فارس کے سامنے اسکرین لہرائی۔ گیس کرو میں نے تمہارا کانٹیکٹ نمبر کس نام سے سیو کیا ہے؟ بند مٹھی پر ٹھوڑی جمائے وہ سرد نظروں سے اسے دیکھتا رہا۔ دوسرے ہاتھ کی انگلیاں میز پر متحرک تھیں، گویا وہ منتظر تھا کہ کب محترمہ کھانا ختم کریں اور وہ واپسی کی راہ لیں۔ تم نے غلط گیس کیا، خود ہی جواب دے کر جنت نے اسکرین پر کانٹیکٹ لسٹ کھول کر سامنے کی۔ بے شمار نیلے پیلے دلوں کے درمیان لکھا تھا، مائی کاغذی ہسبینڈ۔ وہ ہنس دی۔ فارس لب بھینچ کر رہ گیا۔ تم نے کس نام سے سیو کیا ہے میرا نمبر؟ اب وہ اس سے پوچھ رہی تھی۔ میں فضول لوگوں کے نمبر سیو نہیں کرتا۔ وہ سیدھا ہو بیٹھا۔ میں تو کرتی ہوں۔ جبڑے بھینچ کر وہ کھڑکی سے باہر دیکھنے لگا۔ آسمان پر بادل پھیل رہے تھے۔ ہر جگہ سے مجھے بلاک کیا ہوا ہے تم نے، فائدہ نمبر دینے کا؟ نیپکن سے ہاتھ صاف کرتے ہوئے وہ بس چند لمحوں کے لیے خاموش ہوئی تھی، پھر بولی، دوستی کرو گے مجھ سے؟ بہت اچھی لڑکی ہوں میں، آخری دم تک ساتھ نبھاؤں گی۔ فارس نے ایک لہجے کے لیے اسے دیکھا، پھر میز پر کونیاں جماتے ہوئے آگے ہوا۔ اور یہ دوستی کی آفر تم کتنے لوگوں کو کر چکی ہو؟ جنت کے لبوں سے مسکراہٹ اڑنچو ہو گئی۔ ایسے ہی خیال آیا تو سوچا پوچھ لوں۔ اس کی کیفیت سے محظوظ ہوتے ہوئے اس نے اپنی بات جاری رکھی، کہیں تمہارے ایکس ہسبینڈ نے اسی وجہ سے تو تمہیں ڈیورس نہیں دے دی؟ تم اب اپنی حد کراس کر رہے ہو فارس۔ جنت کا چہرہ جذبات کی شدت سے سرخ ہو چکا تھا۔ حد کراس نہیں کر رہا، تمہیں حد میں لانے کی کوشش کر رہا ہوں، کاٹ دار لہجے میں کہتے ہوئے اس نے جنت کی طرف دیکھا۔ طلاق اس نے دی تھی یا تم نے لی تھی؟ جنت کو یوں محسوس ہوا جیسے اس کی گردن پر پاؤں رکھ کر مسلا جا رہا ہو۔ فارس کا ہر سوال ایسا ہی تھا، اذیت کی دو دھاری تلوار کی طرح۔ تمہاری 6 بہنیں ہیں، ان میں سے کوئی ایک بھی تمہاری شادی میں شریک نہیں ہوئی۔ جہاں تک مجھے علم ہے خاصا بڑا خاندان ہے تمہارا، مگر کوئی ایک رشتہ دار بھی تمہاری شادی پر نہیں تھا، ماں سوائے سائرہ آنٹی کے۔ مٹھیاں بھینچے، لب باہم پیوست کیے وہ ضبط کے کڑے مراحل سے گزر رہی تھی۔ اتنے اچھے موڈ کے ساتھ اسے ڈنر پر لا کر وہ اس طرح کی باتیں کرے گا، اگر اسے علم ہوتا تو یقیناً وہ نہ آتی۔ میرے کردار پر مت آؤ فارس، میں تمہیں وارن کر رہی ہوں۔ اس نے اسے باز رکھنے کی کوشش کی تھی۔ ورنہ کیا کرو گی؟ لبوں پر استہزائیہ مسکان لیے اس نے بھویں اچکا کر اسے للکارا۔ غصہ، غم، بے بسی۔ جنت نے حلق میں ابھرتے آنسوؤں کے پھندے کو بمشکل نیچے اتارا۔ باہر ہلکی ہلکی بوندا باندی شروع ہو چکی تھی۔ تمہاری معلومات نکلوانا میرے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے۔ میں تم میں اتنی سی بھی دلچسپی نہیں رکھتا کہ اپنے آدمیوں کو تمہارے حوالے سے آرڈر دیتا پھروں، لیکن جس روز ایسا کروں گا اس روز تم کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہو گی۔ اس لیے آخری وارننگ دے رہا ہوں میں تمہیں، میرے گھر میں رہنا ہے تو اپنی حدود میں رہو۔ یہ آخری وارننگ ہے۔ ویٹر کو بلا کر پیمنٹ ادا کر کے وہ جانے کے لیے اٹھ گیا تھا، اور جنت کمال اپنی جگہ بیٹھی رہ گئی تھی۔ گال پر پھسلتی لٹ کو کان کے پیچھے اڑستے ہوئے اس نے آنسو پینے کی ناکام کوشش کی تھی۔ وہ فارس کے ساتھ آئی تھی، مگر وہ فارس کے ساتھ واپس نہیں گئی تھی۔ وہ ریسٹورنٹ میں اپنی جگہ بالکل خاموش بیٹھی بار بار ٹیشو سے آنکھیں پونچھ رہی تھی۔
پیشانی پر بکھرتے بالوں کو سمیٹ رہی تھی، خشک لبوں کو کاٹتی اور کھڑکی سے باہر شدت سے برستی بارش کو یوں دیکھ رہی تھی جیسے وہ یہاں آئی ہی اس لیے تھی، تنے تنہا اسی بارش کو انجوائے کرنے جو اس پر اب وحشت سی طاری کر رہی تھی۔ بالآخر اپنا ہینڈ بیگ کندھے پر ڈالتے ہوئے وہ ضبط کر کے اٹھ گئی تھی۔ سیڑھیاں اتر کر اس نے مین روڈ کی جانب قدم بڑھا دیے۔ پارکنگ ایریا کی طرف اس سے جانے کی کوئی کوشش نہیں کی تھی کہ وہ جانتی تھی فارس اب تک جا چکا ہوگا۔ اگر نہ بھی گیا ہوتا تو وہ تب بھی اس کے ساتھ جانے کے لیے فی الوقت آمادہ نہیں تھی۔ کوئی آپ کے مشکل سے ٹھیک ہوتے زخموں کو ایک ہی لمحے میں ادھیڑ کر رکھ دے تو آپ یہی کرتے ہیں۔ وہ بھی یہی کر رہی تھی۔ رونا بھی بہت آ رہا تھا اور وہ رونا بھی نہیں چاہتی تھی۔ گھر جانے کی بھی جلدی تھی اور گھر پہنچنا بھی نہ چاہتی تھی۔ وہ فٹ پاتھ پر قدم اٹھاتی آگے بڑھنے لگی۔ موبائل بیگ میں تھا، وہ ڈرائیور کو کال کر سکتی تھی، مگر ڈرائیور بھی تو فارس کا تھا۔ ہوا ذرا تیز ہوئی تو اس نے بھی رفتار بڑھا لی۔ اللہ اس کی تمہیں وہ سزا دے گا جنت جو تم تا عمر یاد رکھو گی۔ سڑک کنارے اس کے قریب ہی فارس کی گاڑی رک گئی تھی۔ وہ جھکے سر کے ساتھ خاموشی سے قدم اٹھاتی رہی۔ بیچ راستے میں جب فارس نے اسے بازو سے پکڑ کر روکا تو اس نے درستی سے اپنا آپ چھڑایا تھا۔ آدھے گھنٹے سے گاڑی میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں اور تم؟ اس کا پارا چڑھا ہوا تھا۔ غصہ، ناراضی، خفگی سب بھلا کر جنت صدمے سے فارس وجدان کو دیکھ کر رہ گئی۔ آدھے گھنٹے سے وہ اس کا انتظار کر رہا تھا۔ آدھے گھنٹے سے یہ معجزہ کب، کیسے، کیوں کر رونما ہوا؟ میں نے سوچ لیا تھا کہ اب تم سے طلاق لے کر یہاں سے چلی جاؤں گی۔ کھڑے کھڑے بڑے آرام سے اس نے ہاتھ کی پشت سے آنسو صاف کیے۔ لیکن اب ارادہ ملتوی کر دیا ہے، تم انتظار کر رہے تھے میرا۔ یہ ایک خوشائند بات ہے، صدیقی انکل نے کہا تھا تم انتظار کسی کا نہیں کرتے۔ ایک استحقاق سے اس نے گاڑی کا دروازہ کھولا، ایک ادا سے بیٹھ بھی گئی۔ فارس کی ساری دھمکیاں دھری کی دھری رہ گئیں۔ وہ ہکا بکا اپنی جگہ کھڑا رہ گیا۔ کیا ہوا، گھر نہیں جانا کیا؟ اب کی گاڑی کا شیشہ نیچے کر کے جنت نے اپنا سر باہر نکالا۔ لب بھینچ کر اس نے جنت کو دیکھا۔ تمہاری وجہ سے جتنے آنسو میرے ضائع ہوئے ہیں ان کے بدلے ایک آئس کریم تو لازمی بنتی ہے، وہ کہہ رہی تھی۔ خود پر ضبط کے پہرے بٹھاتے ہوئے وہ گاڑی میں بیٹھ گیا۔ دروازہ قدرے زور سے بند ہوا۔ اپنا بیگ کھنگالتے جنت نے یکدم ہی زچ ہو کر اسے دیکھا۔ بخش دو ان دروازوں کو اللہ کے لیے، تم اپنا منہ بند رکھو۔ ہاں تو میں نے کچھ کہا؟ آنٹی ہی کہتی ہیں تم بے جان چیزوں کا بہت خیال رکھتے ہو، ایک خراش تک نہیں آنے دیتے اپنی گاڑی کو۔ مگر یہ دروازہ کیا سوتیلا ہے؟ وہ لب بھینچے گاڑی ڈرائیو کرنے لگا۔ جنت بھی خاموشی سے باہر دیکھتی رہی تھی۔ صبح کے 7 بجے اس کی آنکھ اپنے موبائل کی آواز پر کھلی تھی جو گلاس ٹیبل پر پڑا مسلسل بج رہا تھا۔ اٹھ کر بیٹھتے ہوئے اس نے ایک طائرانہ نگاہ کمرے میں دوڑائی۔ فارس ابھی تک سو رہا تھا، غالباً آج اس کا آف تھا۔ اس نے نیم و آنکھوں سے اسکرین پر جگمگ کرتے نمبر کو دیکھا، پھر کال ریسیو کر لی۔ السلام علیکم جنت، کیسی ہو؟ وعلیکم السلام خالہ۔ الجھے بکھرے بالوں کو سمیٹ کر وہ اٹھ بیٹھی۔ آواز نیند سے بھاری تھی۔ میں ٹھیک ہوں، آپ کیسی ہیں؟ صوفے کی پشت سے کمر ٹکا کر اس نے انگڑائی لی۔ تمہاری آواز کو کیا ہوا ہے؟ طبیعت ٹھیک ہے تمہاری؟ طبیعت کو کچھ نہیں ہوا، ابھی سو کر اٹھی ہوں۔ میں ایسے ہی پریشان ہو گئی۔ سائرہ خالہ کو تسلی سی ہوئی۔ گھر میں سب ٹھیک ہے نا؟ فارس کیسا ہے؟ اچھا ہے، کنکھیوں سے فارس کو دیکھتے ہوئے اس نے کہا۔ خیریت ہے خالہ، اتنی صبح صبح کال کیا آپ نے؟ فارس نے تکیہ اپنے منہ پر رکھ لیا۔ وہ اٹھ کر بالکنی میں آ گئی۔ اگلے ہفتے سدرا کی شادی ہے جنت، کیا تم بھول گئیں؟ انہوں نے یاد دلایا۔ جنت منجمد ہوئی۔ خشک لبوں کو تر کرتے ہوئے اس نے حلق میں ابھرتی گلٹی کو بمشکل نیچے اتارا۔
میرا خیال تھا تم 1-2 ہفتے پہلے ہی آ جاؤ گی، مگر یہاں تو مجھے ہی تمہیں یاد دلانا پڑ رہا ہے۔ مجھے یاد تھا خالہ۔ داہنا ہاتھ ریلنگ پر ٹھہر گیا۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا خالہ اسے سدرا کی شادی پر انوائٹ کریں گی، اور صرف انوائٹ ہی نہیں کریں گی بلکہ یہ امید بھی رکھیں گی کہ وہ شرکت بھی کرے گی۔ تو پھر کب آ رہی ہو تم؟ جواباً وہ کچھ نہ کہہ سکی۔ سائرہ خالہ کے بہت احسان تھے اس پر، اور اب جب ان کی اکلوتی بیٹی کی خوشی کا موقع تھا تو وہاں وہ سب بھی تو ہوں گے خالہ۔ اس کا رخ اب گلاس ڈور کی طرف تھا۔ وہ اندر نہیں دیکھ سکتی تھی، مگر اندر جو موجود تھا وہ اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ بے قراری سے نچلا لب دانتوں تلے دبائے، مضطرب نگاہوں سے یہاں وہاں دیکھتے، بائیں ہاتھ سے سویٹر کے بٹن کو چھیڑتے، وہ اس لمحے بہت پریشان لگ رہی تھی۔ بلا شبہ ہوں گے، مگر اس سے تمہیں کیا لینا دینا؟ تم اپنے شوہر کے ساتھ اپنی کزن کی شادی اٹینڈ کرنے آ رہی ہو، اکیلی نہیں ہو کہ کوئی؟ کاش وہ سائرہ خالہ کو بتا سکتی کہ وہ اب بھی اکیلی ہی ہے۔ وہ ان سب کا سامنا آج بھی نہیں کر سکتی۔ میرے لیے یہ بہت مشکل ہے۔ تم آنا نہیں چاہتی؟ سائرہ خالہ کے لہجے میں اب خفگی تھی۔ آنا چاہتی ہوں خالہ، مگر آپ تو جانتی ہیں سب۔ اس نے مٹھیاں بھینج کر جیسے اپنی کیفیت پر قابو پانے کی کوشش کی تھی۔ میری اکلوتی بیٹی کی شادی میں شرکت نہیں کرو گی تم؟ سائرہ خالہ مغموم ہو گئیں۔ جنت، وہ تمہاری شادی میں تمہارا سایہ بنی رہی، تمہارا ہر کام اس نے کیا، اور جب اس کی باری آئی ہے تو تم منہ موڑ رہی ہو۔ جنت کی آنکھوں کی نمی کچھ اور گہری ہوئی، اتنی گہری کہ ہر منظر دھندلا گیا۔ میں آؤں گی، میں فارس سے بات کر کے آپ کو بتاتی ہوں۔ اس نے بات سمیٹنے کی کوشش کی۔ ٹھیک ہے۔ چند لمحوں کی خاموشی کے بعد انہوں نے فون بند کر دیا۔ جنت کتنی ہی دیر تک وہاں کھڑی رہی، پلکیں جھپکا کر آنسوؤں کا ہر اثر مٹاتی۔ جب کمرے میں داخل ہوئی تو فارس کو دیکھ کر رک گئی۔ ٹراؤزر کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے، نیند سے بیداری کے مراحل طے کر چکی آنکھوں کے ساتھ وہ اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ مگر جس چیز نے جنت کو چونکایا تھا وہ اس کے لبوں پر داہنے گال کی جانب اٹھی ہوئی مسکراہٹ تھی، اور اس کی یہ مسکراہٹ جتنی بھی خوبصورت تھی، جنت کمال کو گھبراہٹ میں مبتلا کر گئی۔ ایک اچٹتی نگاہ اس پر ڈالے وہ کمرے سے نکل گیا تھا۔ اس کی طنزیہ نگاہیں اور مسکراہٹ کا کیا مطلب؟ طرح طرح کے سر اٹھاتے اندیشوں کو جھٹلاتے ہوئے وہ خالہ کے بارے میں سوچنے لگی۔ وہ شادی میں شریک بھی نہ ہونا چاہتی تھی اور خالہ کو ناراض بھی نہ کرنا چاہتی تھی۔ بے قراری سے انگلیاں مروڑتے ہوئے وہ ٹہلنے لگی۔ کیا کرے وہ اب؟ اس مسئلے کا ایک حل تھا، مگر وہ حل فارس کو چیلنج کرنے کے مترادف تھا۔ گزشتہ شب ہونے والی تلخ کلامی کے بعد اس نے فیصلہ کیا تھا وہ اس کے معاملات میں مداخلت نہیں کرے گی، مگر اب اس کی دھمکیاں اور چپتے سوال وہ بھولی نہیں تھی۔ مگر پھر وہ 15 دنوں کے لیے کاروباری دورے پر لندن جا رہا تھا۔ کچھ ضروری میٹنگز اٹینڈ کرنی تھیں اور اپنی کمپنی کی لندن برانچ کے معاملات کو بھی دیکھنا تھا۔ ٹکٹ کنفرم ہوئی تو اس نے جانے سے 2 روز پہلے رات کے کھانے پر مسز شیرازی کو اپنے شیڈیول سے آگاہ کیا۔ اکیلے کیوں جا رہے ہو؟ جنت کو بھی ساتھ لے جاؤ۔ انہوں نے اتنا اچانک کہا کہ فارس نے یکدم سر اٹھا کر جنت کو دیکھا۔ وہ اطراف سے یکسر بے نیاز پلیٹ میں چاولوں سے کھیلنے لگی۔ یہ کیا کرے گی ممی؟ وہ گڑبڑایا تھا۔ اس کی بھی آؤٹنگ ہو جائے گی۔ کام میں تم اتنے مصروف ہو کہ ہنی مون بھی پلان نہیں کر سکے۔ کیوں جنت، ٹھیک کہہ رہی ہوں نا میں؟ جی جی بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں آپ، اس نے فوراً تائید کی۔ فارس اسے دیکھ کر رہ گیا۔ گزشتہ شب واضح وارننگ کے باوجود اس لڑکی میں اتنی ہمت تھی کہ وہ ایک بار پھر اس کی ماں کے ذریعے اپنا مطلب نکلوا رہی تھی۔ فارس کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ ممی، میں وہاں بھی مصروف ہوں گا، فرصت سے پھر کبھی پروگرام بنا لیں گے۔
اس نے مسز شیرازی کو قائل کرنا چاہا، ساتھ ہی اس نے جنت کمال کو خطرناک تیوروں کے ساتھ گھورا تھا۔ آنکھوں میں غیظ و غضب کی لہر تھی، دھمکی بھی تھی۔ میرے خیال سے وہ اس کے تاثرات سے خائف ہو کر بول پڑی، میرے خیال سے فارس ٹھیک کہہ رہا ہے آنٹی۔ خاک ٹھیک کہہ رہا ہے، مسز شیرازی خفگی سے بولی، تم اسے نہیں جانتی، میں جانتی ہوں۔ کام کا بہانہ یہ بار بار کرے گا اور ہر بار ہیلے بہانوں سے ٹالتا رہے گا، اب کہ انہوں نے اپنے بیٹے کو خاصے کڑے تیوروں سے گھورا تھا۔ جنت تمہارے ساتھ لندن جا رہی ہے اور یہ میرا آخری فیصلہ ہے۔ آپ کو یہاں اکیلا کیسے چھوڑ جائیں آنٹی؟ فارس کے تاثرات اب اس کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ دوڑا رہے تھے۔ آج اس کی خیر نہیں۔ نوکروں کی فوج کے ساتھ میں اکیلی نہیں ہوں، انہوں نے جیسے حتمی فیصلہ سنایا۔ جنت تم اپنی تیاری کرو۔ اور تم، انہوں نے فارس کی طرف دیکھا، جنت کی ٹکٹ بک کرواؤ۔ لہجہ تحکمانہ تھا۔ فارس نے نہ اس بات میں سر ہلایا نہ نفی میں، چند نوالے زہر مار کیے اور اٹھ کر چلا گیا۔ اس رات جنت کافی تاخیر سے کمرے میں آئی تھی، یہ سوچ کر کہ اب تک وہ سو چکا ہوگا، مگر نہ صرف وہ جاگ رہا تھا بلکہ آتش فشاں بنا اس کے انتظار میں ٹہل بھی رہا تھا، اب کہ وہ صحیح معنوں میں خائف ہوئی تھی۔ وہ میں نے نہیں کہا، آنٹی نے خود ہی۔ جھوٹ مت بولو، فارس نے درستی سے اس کی بات کاٹ دی۔ تمہارے ان اوچھے ہتھ کنڈوں کو اچھی طرح سے سمجھتا ہوں میں، پچھلے 2 ماہ سے تم یہی تو کر رہی ہو۔ جنت چپ ہو گئی۔ میں نے تمہیں وارن کیا تھا، مجھ سے فاصلے پر رہو، وہ زہر خوند لہجے میں بولا۔ وہ آخری وارننگ تھی جنت کمال، آخری وارننگ۔ حلق میں ابھرتی گلٹی کو نیچے اتارتے ہوئے جنت نے جیسے خود کو پیش آنے والی ہر سچویشن کے لیے تیار کر لیا۔ زیادہ سے زیادہ کیا کرے گا وہ؟ غصہ دکھائے گا، جھگڑا کرے گا، کمرے سے نکال دے گا۔ طلاق وہ دے نہیں سکتا، گھر سے وہ نکال نہیں سکتا۔ اس کے بھاگتے دوڑتے ذہن کو اس لمحے جھٹکا لگا جب فارس نے اس کے سامنے اپنے مینیجر کو فون کر کے اپنی ٹکٹ کینسل کروانے کا کہا۔ دوسری طرف سے غالباً وجہ پوچھی گئی تھی، دلیلیں بھی دی گئی تھیں، کیونکہ جس کام کے لیے وہ لندن جا رہا تھا وہ کام بے حد اہم تھا۔ میری وائف کی کزن کی شادی ہے، ہمیں وہ شادی اٹینڈ کرنی ہے۔ جنت کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے اس نے جیسے دھماکہ کیا تھا، وہ اپنی جگہ ساکت کھڑی رہ گئی تھی۔ تو مس جنت، امید ہے تمہارے ساتھ تمہاری طرح کھیل کر مجھے مزہ آئے گا۔ وہ تلخی سے مسکرایا تھا اور جنت کمال اگلے کئی لمحوں تک پلکیں تک نہ جھپک سکی تھی۔ بہترین انتظامات کے ساتھ خوبصورتی سے ڈیکوریٹ کیے گئے شادی ہال کے صدر دروازے پر مہمانوں کا خوش اخلاقی سے استقبال کرتی سائرہ خالہ کی نظر جنت پر پڑی تو وہ حیران رہ گئیں۔ ایک لہجے کے لیے تو انہیں جیسے یقین ہی نہ آیا، اگلے ہی لمحے انہوں نے آگے بڑھ کر اسے گلے لگا لیا تھا۔ فارس وجدان نے موبائل کی اسکرین سے نگاہ اٹھا کر سائرہ خالہ کو دیکھا، لبوں پر داہنے گال کی جانب اٹھتی مدھم مسکان کے ساتھ وہ جنت کے خالو سے اور ان کے بیٹوں سے ملا۔ عمار کے علاوہ سائرہ خالہ کے تینوں بیٹے خوش اخلاقی سے ملے۔ نیوی بلیو پینٹ کوٹ میں فارس کا دراز قد نمایاں ہو رہا تھا، اپنی شخصیت میں شاندار تو وہ تھا ہی، مگر وجاہت کے باعث ہر کسی کی نظروں میں بھی آ رہا تھا۔ سفید اور گلابی رنگ کے امتزاج کے کامدار لہنگا چولی میں ملبوس جنت بنت کمال سب کچھ لگ رہی تھی، مگر خوش نہیں۔ زبردستی کی مسکراہٹ بھی اس کے ہونٹوں پر نہیں تھی، آنکھیں سرخ متورم جیسے وہ سارا راستہ روتی رہی ہو۔ وہ جتنی اپ سیٹ تھی، فارس وجدان اتنا ہی خوش اور مطمئن۔ تم اندر جاؤ، میں ضروری کال اٹینڈ کر کے آتا ہوں۔ جنت نے متوحش نگاہوں سے اسے دیکھا۔ اب اندر بھی وہ اکیلی ہی جائے؟ پھر اس نے خالہ کو دیکھا جو دوسرے مہمانوں سے مل رہی تھی۔ عمار قدرے فاصلے پر ہی بگڑے تیوروں کے ساتھ کھڑا تھا۔ میں تمہارا یہیں انتظار کر لیتی ہوں۔ کوئی ضرورت نہیں، آنکھوں میں سختی سے دیکھتے ہوئے اس نے کہا، پھر قدرے فاصلے پر
شادی کے ہنگامے، شور شرابے اور میوزک کی تیز آواز سے پرے وہ فون کان سے لگائے کسی سے بات کرنے لگا۔ مٹھیاں بھینچ کر جنت نے جیسے اپنی گھبراہٹ پر قابو پایا، پھر ہمت مجتمع کر کے ہال میں داخل ہو گئی۔ شادی کا شور شرابہ ہنگامہ سب جیسے ختم ہوا تھا، یا شاید اس کی سماعت نے ہی کام کرنا چھوڑ دیا تھا کہ آہستگی سے قدم اٹھاتے ہوئے اسے یوں لگا تھا جیسے ہر طرف محیط سناٹا چھا گیا ہو۔ کئی نگاہیں اس کی طرف اٹھی تھیں، کئی لوگوں نے آنکھوں ہی آنکھوں میں ایک دوسرے کو اشارے کیے تھے۔ آتے جاتے لوگوں کی مرکزی نگاہ بنی، اذیت کی دو دھاری تلوار پر قدم جماتے وہ شادی ہال کے سب سے الگ تھلگ حصے میں جا کر بیٹھ گئی تھی۔ جن لوگوں کے سامنے وہ مر کر بھی نہیں آنا چاہتی تھی، وہ اب نظر بھر کر اسے دیکھ رہے تھے، اسے جانچ رہے تھے، اسے پرکھ رہے تھے۔ بد نصیبی کا اگر کوئی روپ ہے تو وہ جنت کمال کو دان کر دیا گیا ہے، بدبختی اگر کوئی مقام ہے تو وہ جنت کمال کو انعام کر دیا گیا ہے۔ اس کا سر اٹھا ہوا تھا مگر نگاہیں جھکی ہوئی تھیں۔ وہ کسی کو دیکھنا نہ چاہتی تھی مگر پھر بھی سب اسے نظر آ رہے تھے۔ بہنوں کو وہ نظر انداز نہیں کر سکی تھی، خصوصاً حفصہ آپی کو۔ وہ انہیں اٹھتے بیٹھتے آتے جاتے دیکھ رہی تھی، اور وہ تھیں کہ اسے مکمل طور پر نظر انداز کیے ہوئے تھیں۔ اس کی بھانجیاں اور بھانجے دوسرے بچوں کے ساتھ کھیلتے کودتے پھر رہے تھے۔ مبشر تو اس کے پاس سے گزر گیا تھا۔ یقیناً بہنوں نے ہی منع کر رکھا تھا، تبھی وہ اس کے پاس نہیں آئے تھے۔ چھوٹے چچا اور پھپھو کی فیملی بھی وہاں موجود تھی۔ ہر چہرے پر اسے دیکھتے ہی ناگواری ابھر آئی تھی۔ کچھ تو وہ حیران بھی ہو رہے تھے کہ وہ یہاں کیسے آ گئی تھی۔ تم یہاں کیوں آ گئی ہو؟ جنت نے چونک کر سر اٹھایا۔ عمار شدید غصے میں لگ رہا تھا۔ اپنا تماشا بنوانے کا بہت شوق ہے تمہیں؟ جنت اسے دیکھ کر رہ گئی۔ زیر لب بڑبڑاتے ہوئے وہ وہاں سے چلا گیا۔ وہ جانتی تھی عمار یہ بات کس وجہ سے کہہ کر گیا تھا۔ اس کی بھی مجبوری تھی۔ وہ کون سا اپنی مرضی سے یہاں آئی تھی؟ فارس کچھ تاخیر سے آیا تھا، کرسی کھینچ کر اس کے ہمراہ بیٹھا تو ایک بار پھر وہ نظروں میں آ گئی تھی۔ تو یہ تھا جنت بنت کمال کا شوہر۔ سب نے آج دیکھا تھا، سب نے آج جانا تھا۔ اپنے حیران ہوئے تھے، ان کا حیران ہونا بنتا بھی تھا۔ بھلا کوئی جنت جیسی لڑکی سے شادی کے لیے رضامند کیسے ہوا تھا؟ اس کے لیے تو زمان جیسے مرد ہی جچتے تھے۔ ناقص، نامکمل، ایسی ہی تصویر تھی اس کی۔ کچھ رنگ مفقود کیا ہوئے وہ دل سے جو گری سو گری، نظروں میں بھی نہ رہی تھی۔ داہنے ہاتھ سے بائیں ہاتھ کی کلائی مضبوطی سے پکڑے، ٹانگ پر ٹانگ رکھے وہ بظاہر مضبوط نظر آ رہی تھی، مگر اس کے اندر جو توڑ پھوڑ ہو رہی تھی اس کا عکس اس کی جھلمل کرتی آنکھوں میں لہرا رہا تھا۔ کچھ اگر باقی بھی ہے تو آج ختم ہو جائے گا۔ اندر ایک ہنگامہ برپا تھا۔ دلہن دولہا کو اسٹیج پر بٹھایا گیا تو ان کے آس پاس اپنی بہنوں کو دیکھ کر ایک بار پھر دل کو کچھ ہوا۔ اتنی محبت و اہتمام سے وہ سدرا کے آگے پیچھے تھیں، اس کے عروسی جوڑے کا دامن سٹ کر رہی تھیں، اور وہ خود اپنی شادی پر کتنی تنہا، کتنی نامکمل تھی ان کے بغیر۔ میں تمہیں ڈھونڈتی پھر رہی ہوں اور تم یہاں بیٹھی ہو جنت۔ جانے کہاں سے خالہ آئیں اور زبردستی اٹھا کر اپنے ساتھ لے گئیں۔ عمار کے چہرے پر ایک بار پھر ناگواری در آئی تھی۔ وہ اپنی ماں کو کچھ خفگی سے دیکھ رہا تھا۔ بھاری دل کے ساتھ وہ اسٹیج پر چڑھی تھی۔ بہنیں ایک ایک کر کے وہاں سے ہٹ گئیں، کزنز بھی دور ہو گئیں۔ جو موجود تھے وہ اس کی آمد پر ناگواری کا اظہار کرنے لگے تھے۔ فارس وجدان سینے پر بازو باندھے جنت کے تاثرات سے کافی محظوظ ہو رہا تھا۔ اسٹیج پر دلہن کے ہمراہ بیٹھی پرکشش نقوش کی حامل اس لڑکی پر ساجدہ بیگم کی نظر یوں ٹھہری کہ وہ باوجود کوشش کے ہٹا نہ سکیں۔ انہوں نے اینک لگا کر اس کا ہر طرح سے جائزہ لیا، پھر دل ہی دل میں اسے اپنے بیٹے کے لیے پسند کر لیا۔ مجھے اپنے فرحان کے لیے وہ سفید کپڑوں والی لڑکی بڑی پسند آئی ہے، وہ جو دلہن کے پاس بیٹھی ہے وہی۔ انہوں نے اپنی پڑوسن کی بیٹی شائستہ کی توجہ اسٹیج پر بیٹھی لڑکی کی طرف مبذول کروانا چاہی تھی۔
مگر وہ میز کے برابر میں بیٹھے فارس وجدان کو بھی متوجہ کر بیٹھی تھی، جس نے موبائل اسکرین سے نگاہ اٹھا کر اسی لڑکی کو دیکھا جو دلہن کے پہلو میں بیٹھی تھی۔ ارے یہ تو جنت ہے، یہ شادی شدہ ہے بوا، شائستہ نے کہا۔ ہیں؟ ساجدہ بیگم کو ایک دھچکا سا لگا۔ شادی شدہ؟ میں سمجھی کالج کی اسٹوڈنٹ ہوگی۔ سنا ہے شوہر سے علیحدگی ہو چکی ہے اس کی۔ ساجدہ بیگم تو دھک سے رہ گئیں، اتنی مشکلوں سے انہیں کوئی لڑکی پسند آئی تھی جو نہ صرف شادی شدہ تھی بلکہ اب طلاق یافتہ بھی ثابت ہو رہی تھی۔ علیحدگی کیوں ہو گئی؟ صدمہ کچھ کم ہوا تو انہوں نے کریدا، شوہر نے دوسری شادی جو کر لی تھی۔ انٹرسٹنگ۔ کرسی کی پشت سے کمر ٹکاتے ہوئے فارس سیدھا ہو بیٹھا، نگاہیں جنت پر ٹھہری تھیں۔ وہ دلہن کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر اس کے کان میں سرگوشی کرنے لگی تھی۔ جواباً دلہن نے نہ جانے اس سے کیا کہا تھا کہ اس کی نگاہ بے اختیار فارس کی طرف اٹھ گئی تھی۔ شادی ہال کے جس الگ تھلگ کونے میں وہ بیٹھا تھا، یہاں سے ہر طرف نگاہ دوڑانا قدرے آسان تھا۔ اتنی خوبصورت بیوی کے ہوتے ہوئے بھی دوسری شادی کر لی؟ ساجدہ بیگم کو یقین نہ آیا۔ عورت ماں نہ بن سکے تو کہاں کی خوبصورتی؟ فارس اپنی جگہ سن بیٹھا رہ گیا۔ برہان، اس کے بڑے تایا کا جو اکلوتا بیٹا ہے، اس سے شادی ہوئی تھی اس کی۔ بچپن کی منگنی تھی، شادی محبت کی۔ ان خواتین میں جو کم عمر تھی وہ بہت کچھ جانتی تھی۔ جب انکشاف ہوا جنت بانجھ ہے تو ماں کے مجبور کرنے پر چچا کی بیٹی سے دوسری شادی کر لی۔ جنت اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی تھی، چہرے پر خوف، گھبراہٹ، پریشانی کا تاثر لیے۔ وہ اب اسٹیج سے اتر کر اسی طرف آ رہی تھی۔ تو پھر اسے طلاق کیوں ہوئی؟ ساجدہ بیگم ہمہ گوش تھیں۔ ارے خالہ، اس نے برہان کی دوسری بیوی کا بچہ ضائع کرنے کی کوشش کی تھی۔ شادی کا ہنگامہ، شور شرابہ اور فارس کی ساکت نگاہیں جنت کمال کے چہرے پر ٹھہر گئیں۔ خدا کی پناہ، شکل سے تو ایسی بالکل بھی نہیں لگتی۔ ساجدہ بیگم ڈر سی گئیں۔ خالہ، اعمال شکلوں پر تھوڑی نظر آتے ہیں، ہما نے لقمہ دیا تھا۔ بچپن سے ہی آفت قسم کی لڑکی ہے بوا، خدا معاف کرے، نہ چھوٹوں کی تمیز نہ بڑوں کا لحاظ، بہت بد مزاج اور مغرور سی، اسی کی وجہ سے تو اس کی امی کا انتقال ہوا تھا۔ پھر تو اس کے ساتھ جو ہوا ٹھیک ہوا، جانے کس نے کہا تھا۔ صرف اتنا ہی نہیں، پتہ نہیں کہاں کہاں افیئرز چلا رکھے تھے اس نے، مجھے اس کی نن نے بتایا تھا۔ سارا دن فون کالز آتی رہتی تھیں، کئی بار تو اس نے خود جنت کو چھپ چھپ کر فون پر باتیں کرتے دیکھا تھا۔ میں نے سنا ہے اس کی حرکتوں کی وجہ سے اس کے خاندان والوں نے اس کی دوسری شادی کے بعد اس سے قطع تعلق کر لیا تھا۔ ساجدہ بیگم نے سر اٹھا کر ایک بار پھر اسے دیکھا تھا۔ خالہ، اسے دیکھیں، وہ۔ ہما نے انہیں ہاتھ کے اشارے سے متوجہ کیا۔ وہ سر اٹھائے اس طرف دیکھنے لگی جس طرف ہما اشارہ کر رہی تھی۔ وہ برہان ہے، جنت کا پہلا شوہر۔ بلیک 2 پیس سوٹ میں ملبوس ایک ہینڈسم سا نوجوان ہنستے مسکراتے ہوئے کسی لڑکی کے ہمراہ اندر داخل ہو رہا تھا۔ وہ میز پر واپس آئی تو فارس کہیں نہیں تھا۔ اس نے فکر مندی سے چاروں اور نگاہ دوڑائی، پھر تیز تیز قدم اٹھاتی شادی ہال سے باہر آ گئی۔ سرسبز لان سے بیرونی دروازے کی طرف جاتے ہوئے وہ مسلسل اس کا نمبر ٹرائی کر رہی تھی۔ موبائل بند بھی نہیں تھا، کال ریسیو بھی نہیں ہو رہی تھی۔ پارکنگ ایریا میں اسے گاڑی کے پاس کھڑا دیکھ کر اس کی اٹکی ہوئی سانسیں ایک لمحے میں بحال ہوئی تھیں۔ یہ خیال کہ وہ اسے چھوڑ کر نہیں گیا کتنا تسلی بخش تھا، اور یہی خیال جن اندیشوں کو جنم دے رہا تھا وہ کتنے اذیت ناک تھے۔ وہ خود کو کمپوز کر کے اس کے پاس آ گئی تھی، جیبوں میں ہاتھ ڈالے، گاڑی سے ٹیک لگائے، نیوی بلیو پینٹ کوٹ میں ملبوس وہ اپنی تمام تر وجاہتوں کے ساتھ اسے تاریک رات کا ہی حصہ لگا۔ جتنے لوگ ہیں اتنی ہی کہانیاں ہیں، اور ہر کہانی ایک سے بڑھ کر ایک انٹرسٹنگ ہے۔ وہ براہ راست اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگا۔ لبوں پر مسکراہٹ تھی، آنکھوں میں تضحیک۔
जन्नत का चेहरा धुआं धुआं हो गया। तो बुरहान वासिफ तुम्हारा ताया का बेटा था। मोहब्बत की शादी थी जो महज 5 साल तक रही, फिर उसने तुम्हें छोड़ दिया। वो अपनी जगह मुंजमद उसे पलकें झिपकाए बिना देखे गई। तुमने उसके बच्चे को मारने की कोशिश की। फारिस के लहजे में सदमा था, लेकिन बेयकीनी हरगिज नहीं थी। मुझे हैरत है उसने तुम पर पुलिस केस नहीं होने दिया। बहुत मोहब्बत करता होगा, वरना कौन इस कदर संगीन गलती को नजरअंदाज करता है। उसकी आंखों की नमी एकदम गहरी हुई थी, लब कप कपाए थे। तुम जैसी लड़कियों के लिए भला तलाक भी कोई सजा होती है? जन्नत का सांस जैसे हलक में अटका था, आंखों में वहशत उतरी थी। अल्फाज गोया सुलगते हुए अंगारे थे, समात में पड़ते थे और वजूद को राख कर देते थे। वैसे तलाक का सबब सबब तुम्हारा वही कारनामा था या फिर कोई और वजह थी? जेबों से हाथ निकालते हुए वो सीधा हुआ था। जन्नत बमुश्किल ही उसके कंधों तक पहुंचती थी, और अब तो जैसे कदमों में ही थी। राख, खाक, धूल, मट्टी। आगे को झुककर वो महसूस होती निगाहों से उसे देखने लगा। मुकम्मल तौर पर भीगी हुई आंखें, सुर्ख चेहरा, कपकपाता वजूद, निचला लब बेदर्दी से रगड़ते हुए वो सर झुकाए खड़ी थी। हैरत है आज तुम्हारी जुबान नहीं चल रही। उसे ताज्जुब हुआ था। ना वजाहत, ना सफाई, ना मुआफ़ी की तलब, ना पछतावे का एहसास। सुना है काफ़ी अफेयर्स थे तुम्हारे, सुना है रॉन्ग कॉल्स आती थीं, सुना है। उसने सर गिरा दिया, झुका दिया, हार मान ली। अगर वो फारिस था, हमले से बाज फिर भी ना आया। जो कुछ सुन चुका हूँ वो सब मम्मी को बताऊंगा तो वो क्या सोचेंगी? एक ऐसी लड़की को बहू बना बैठी हैं जो इनफर्टाइल है, जिसने अपनी सौतन के बच्चे की जान लेने की कोशिश की है, जिसके खानदान के लोग उसे अछूत की तरह ट्रीट करते हैं, और जो अपनी माँ की मौत का सबब बनी है। सांस रोके, लब भींचे, उसने सर उठाकर फारिस को देखा। वो भी उसे ही देख रहा था, सर्द पथरीली निगाहों से। कुछ नफरत, कुछ हकारत से, कुछ बेरहमी, कुछ बेजारियत से। जिसकी अपने पैरों तले जमीन नहीं थी, वो मेरे सर से आसमान खींचने चली थी। जन्नत की आंखें छलक पड़ी। आमाल अगर शक्लों पर सब्त होते तो खूबसूरत चेहरे कितने भयानक लगते। फारिस ने चाबी निकालकर बटन दबाया, गाड़ी का लॉक खुल गया। हाँ, भयानक लगते, बहुत भयानक लगते। मैं कल शाम की फ्लाइट से लंदन जा रहा हूँ। मम्मी को फ़ोन पर कह देना तुम यहाँ अपनी मर्ज़ी से रुक गई हो। जब तक मैं वापस नहीं आऊँगा तुम अपनी खाला के पास ही रहोगी। और हाँ, उसने रुक कर तंबीही निगाहों से जन्नत को देखा, फिर उंगली उठाकर जहरखुंद लहजे में धमकी दी। अब अगर तुमने मनमानी की तो मुझसे बुरा वाकई में कोई नहीं होगा। गाड़ी स्टार्ट हो चुकी थी, कुछ ही देर में वो वहाँ से जा चुका था, और जन्नत बिनते कमाल अपनी जगह साकी तो सामित खड़ी रह गई थी। वो नाकिस थी, मुकम्मल होना चाहती थी, और जिन्हें तकदीर नाकिस कर दे वो मुकम्मल कैसे हों? किसी रोज़ तुम्हारी ये खुशफहमियाँ ले डूबेंगी। वो अब फूले तनफ़ुस के साथ अंधेरे में देख रही थी। मैं बहुत अच्छी तैराक हूँ फारिस। उसे लगा ज़मीन अब कदमों तले ना रही हो। बेहतरीन तैराक भी शार्क की खुराक बन जाया करते हैं। शायद इसलिए कि वो बर वक्त साहिल पर नहीं पहुंच पाते। वो लड़खड़ाई। तुम पहुंच जाओगी साहिल पर? साहिल पर ही तो खड़ी हूं मैं। और ये था उसका साहिल, उसका किनारा। वो अपने इस किनारे से खुशगुमानी के साहिल से दबे कदम पीछे हटी। ऐसे किनारे से समंदर भला, ऐसी सतह से आमाक गहराइयां बेहतर। दिल में है वफा की तलब, लब पे सवाल भी नहीं। हम हैं हिसारे विर्द में, उसको ख्याल भी नहीं। इतना है उससे राबता छाँव से जितना धूप का। गर ये नहीं है हिज्र तो फिर ये विसाल भी नहीं। वो जो अना परस्त है, मैं भी वफा परस्त हूँ।
اس کی بھی مثال نہیں، میری مثال بھی نہیں۔ تم کو زبان دے چکے، دل کا جہان دے چکے، عہد وفا کو توڑ دیں، اپنی مجال بھی نہیں۔ تائے کی نوٹ ڈھیلی کرتے ہوئے اس نے اوپن کچن کے سامنے رک کر راہداری میں نگاہ دوڑائی تھی۔ ملگجی سی روشنی تھی جو پورے گھر میں پھیلی تھی، عجیب سا سناٹا تھا جو ہر طرف چھایا ہوا تھا۔ وہ 15 دن بعد لندن سے لوٹا تھا اور گھر پر چھائی ہوئی یہ ویرانی اسے عجیب سی کیفیت سے دوچار کر گئی تھی۔ مسز شیرازی کے بیڈ روم کا دروازہ بند تھا، وہ یقیناً اب تک سو چکی ہوں گی۔ وہ ان کے آرام میں مخل نہیں ہونا چاہتا تھا، ورنہ ایسا کبھی نہیں ہوا تھا کہ وہ بیرون ملک دورے سے واپس آیا ہو اور فی الفور ان سے نہ ملا ہو۔ وہ سیڑھیوں کا رخ کرنے ہی لگا تھا جب نگاہ راہداری کے اختتام پر اسٹوڈیو کے ادھ کھلے دروازے پر پڑ گئی۔ دروازے کی درز سے جھانکتی زرکار روشنی ٹائلز پر بکھری ہوئی تھی۔ آہستہ سے قدم اٹھاتے ہوئے وہ اسٹوڈیو روم میں آ گیا۔ تمام بتیاں روشن تھیں، دیوار گیر کھڑکیوں کے پردے ڈوریوں میں بندھے ہوئے تھے۔ باہر کا اندھیرا کھڑکیوں سے اندر جھانک رہا تھا، رم جھم بارش کی مدھم سی آواز، سرسرا کر گزرتی ٹھنڈی نم ہواؤں کا شور۔ اس نے ایک طائرانہ نگاہ ہال میں دوڑائی، پھر آگے بڑھتے ہوئے مشرقی دیوار کے پاس رکھے کارٹن پر جھک گیا۔ مرجھائے ہوئے پھول، گیٹ ویل سون کا ڈرائنگ پیپر، رزلٹ کارڈ، ٹرافیز، کھلونے، تصاویر کے البم، ایک ایک چیز کا سرسری سے انداز میں جائزہ لیتے ہوئے اس کے ہاتھ میں اپنا پرانا والیٹ آ گیا۔ والیٹ خالی تھا، اس میں کوئی ایسی چیز نہ تھی جو اسے متوجہ کرتی، ماں سوائے اس کی چین کے جس کے دوسرے سرے پر ایک شاندار سی تلوار لٹک رہی تھی۔ تلوار کے بلیڈ کے وسط میں ایک میگنیٹک چپ تھی جس پر انگلی پھیرتے ہوئے اسے یاد آیا تھا کہ اس کے ساتھ جڑی ہوئی ایک اور تلوار بھی تھی۔ تم آ گئے بیٹا؟ مسز شیرازی کی آواز پر اس نے چونک کر عقب میں دیکھا تھا۔ ویل چیئر پر براجمان، سیاہ شال میں اپنا آپ چھپائے وہ منسلک کمرے سے اندر آ گئی تھیں۔ میں سمجھا آپ سو رہی ہوں گی۔ کی چین ہاتھ میں لیے وہ ان کی طرف اٹھ کر ان کے پاس آ گیا، جھک کر ان کی پیشانی کا بوسہ لیا، پھر ہاتھ پکڑ کر ہی ان کے پاس سائڈ ٹیبل پر بیٹھ گیا تھا۔ طارق کے اکاؤنٹ میں اماؤنٹ ٹرانسفر کر دیا ہے میں نے۔ وہ جانتا تھا مسز شیرازی اب اس سے کیا پوچھنے والی تھی، مگر سوال سے پہلے ہی وہ انہیں جواب دے چکا تھا۔ مسز شیرازی نے سر اٹھا کر اسے دیکھا، ایک کرب سا ان کی آنکھوں میں ٹھہر گیا۔ ہر مہینے کی 1 کو وہ کچھ اور ہی سننے کی متمنی رہتی، اور ہر بار فارس وجدان کا یہ جملہ انہیں اذیت میں مبتلا کر دیتا۔ ہر ماہ رقم ٹرانسفر کرنے والا محبت ٹرانسفر نہیں کرتا تھا۔ تمہیں لگتا ہے اس ننھے یتیم بچے کو تمہارے پیسوں کی ضرورت ہے؟ محتاط انداز میں انہوں نے کچھ اذیت سے پوچھا تھا۔ کی چین کی تلوار فارس کی انگلیوں میں متحرک تھی، سر جھکا ہوا تھا، چہرہ ہنوز تاثرات سے عاری۔ اسے تمہاری ضرورت ہے فارس، انہوں نے جیسے اسے آگاہی دی تھی، ایک بار پھر احساس دلانے کی صحیح کی تھی۔ وہ خاموش رہا تھا، مشتعل نہیں ہوا تھا۔ اسے سزا مت دو، اس کا کوئی قصور نہیں ہے۔ میں کسی کو سزا نہیں دے رہا ہوں، بہت آہستگی سے اس نے کہا۔ میں صرف جینے کی کوشش کر رہا ہوں ممی۔ مسز شیرازی نے اس کی آنکھوں میں آگ دیکھی، درد دیکھا، اذیت دیکھی، اور پھر جیسے ان کی ہر ہمت دم توڑ گئی۔ یہ ظلم ہے، انہیں احساس ہوا وہ اس کے ساتھ زیادتی کر رہی ہیں، ان کا دل بیٹھا۔ شال کے پلو سے اپنے آنسو پونچھے، پھر مدھم سی مسکراہٹ لبوں پر بکھیرتے ہوئے انہوں نے موضوع ہی بدل دیا۔ ٹور کیسا رہا تمہارا؟ سفر میں کوئی مشکل تو نہیں ہوئی؟ اور جنت کو کب لاؤ گے فارس؟ اس کے بغیر تو اس گھر میں خاموشی سی در آئی ہے۔ اس نے مسز شیرازی کے تینوں سوال ٹھیک ٹھاک سنے، مگر جواب صرف ایک کا دیا۔ سفر ٹھیک رہا، بہت بھوک لگ رہی ہے ممی، میں کچھ کھانا چاہتا ہوں۔ وہ جانے کے لیے اٹھا تھا۔ مجھے پہلے ہی شک تھا۔ ان کی آنکھوں میں اب بھی نمی ٹھہری تھی، مگر لہجے میں خوشگواریت لوٹ آئی تھی۔
جیسے کچھ دیر پہلے تک ان کے مابین ایسی کوئی بات ہی نہ ہوئی ہو جس نے انہیں ہزارہ ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا ہو۔ کیسا شک؟ دروازے کی طرف بڑھتے ہوئے اس نے رک کر پوچھا تھا۔ یہی کہ تم دونوں کی لڑائی ہوئی ہے؟ مسز شیرازی نے اطمینان سے آگاہ کیا۔ تم اسے لاہور چھوڑ آئے صرف اس لیے کہ وہ تمہارے ساتھ لندن نہ جا سکے؟ انہوں نے مشکوک نگاہوں سے دیکھتے ہوئے کریدا۔ ایسا تو نہیں ہوا۔ وہ سٹ پٹا گیا۔ وہ اپنی مرضی سے، اسے شادی اٹینڈ کرنے سے زیادہ تمہارے ساتھ لندن جانے کا شوق تھا۔ 1-2 گھنٹوں میں اس نے میرے ساتھ بیٹھ کر جانے کتنے پروگرام ترتیب دے ڈالے تھے۔ میں مان ہی نہیں سکتی وہ اپنی مرضی سے رک گئی ہوگی۔ ان کا انداز قطعیت بھرا تھا۔ متحرک وہیل چیئر کے برابر قدم اٹھاتے ہوئے فارس لب بھیج کر رہ گیا۔ سچ سچ بتاؤ، لڑائی ہوئی ہے تم دونوں کی؟ مسز شیرازی اس کے پیچھے کچن میں آ گئی تھی۔ سنی انسنی کیے وہ فریزر کھول کر کھانے کے لیے کچھ دیکھنے لگا۔ میں کچھ پوچھ رہی ہوں فارس۔ یہ سوال آپ نے اپنی لاڈلی سے پوچھ لیا ہوتا۔ وہ جیسے جل کر بولا تھا۔ مسز شیرازی نے لبوں پر ابھرتی مسکراہٹ کو بمشکل روکا۔ اس سے بھی پوچھا تھا۔ کہنے لگی اپنی مرضی سے رک گئی ہوں، لیکن اصل مسئلہ تو وہیں کا وہیں ہے۔ جب اس نے تمہارے ساتھ لندن جانا تھا تو پھر شادی اٹینڈ کر کے وہ واپس کیوں نہیں آئی؟ اب میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ مائکرو ویو اوون میں پیزا گرم کرتے ہوئے وہ الجھ کر بولا۔ اس کا مطلب ہے تم دونوں کی لڑائی ہوئی ہے، انہوں نے کچھ سوچ کر کہا۔ لڑائی؟ ٹائمر کی آواز کچن میں گونجی تھی۔ کیسی لڑائی؟ فارس کی بھویں سکڑ گئیں، جبڑے بھینچ گئے۔ جنت کمال اب بھی باز نہ آئی اپنی حرکتوں سے۔ اس کا پارا چڑھا۔ ہسبینڈ وائف میں کیا لڑائی بھی نہیں ہو سکتی؟ ہماری نہیں ہوتی۔ اگر جنت سن لیتی تو وش کھا کر گر جاتی۔ مسز شیرازی نے اچنبھے سے اسے دیکھا۔ اب آپ کیا چاہتی ہیں؟ وہ زچ ہوا تھا۔ کچھ نہیں، تم پیزا کھاؤ۔ مسز شیرازی نے مسکراہٹ دبائی۔ وہ ان کا حصہ نکالنے لگا تو انہوں نے منع کر دیا۔ میز پر کوہنی ٹکائے بند مٹھی ٹھوڑی پر جمائے وہ اسے بہت غور سے اور محبت سے دیکھنے لگی۔ وہ کچھ تذبذب کا شکار ہوا تھا کہ کھلی کتاب تو نہ تھا وہ، مگر مسز شیرازی اسے پڑھ ہی لیا کرتی تھیں۔ جنت ٹھیک ہی کہتی ہے، چند لمحوں کے بعد انہوں نے کہا۔ اس نے چھری سے پیس کاٹ کر منہ میں ڈالتے ہوئے انہیں دیکھا۔ آنکھوں میں سوال تھا۔ یعنی کیا کہتی ہے جنت؟ یہی کہ جب تم کنفیوژن کا شکار ہوتے ہو تو زیادہ دلچسپ لگتے ہو۔ نوالا فارس کے حلق میں اٹک گیا۔ وہ بے اختیار کھانسنے لگا۔ مسز شیرازی نے فوراً گلاس میں پانی انڈیل کر اسے دیا۔ اس نے چند ایک گھونٹ بھرے، تنفس بحال کیا، پھر سر اٹھا کر مسز شیرازی کو دیکھا۔ وہ مسکرا رہی تھیں اور ان کی مسکراہٹ زندگی سے بھرپور تھی۔ لاہور کی صبح بارش کا لبادہ اوڑھ کر اتری تھی۔ آسمان کی اجلی نیلی رنگت پر کچھ دیر پہلے تک سمٹ جانے والے بادل ایک بار پھر پھیل رہے تھے۔ کچھ ایسی ہی گو مگو سی کیفیت اس کی بھی ہوئی تھی جب سائرہ خالہ نے اسے جنت کی غیر موجودگی کے بارے میں آگاہ کیا تھا۔ یہاں نہیں ہے؟ نہ لہجے میں فکر تھی نہ گھبراہٹ، بس ایک الجھن کہ اب اسے انتظار میں رکنا پڑے گا، جب کہ وہ جلد از جلد اسلام آباد جانا چاہتا تھا۔ کب تک آئے گی؟ جنت نے تمہیں نہیں بتایا؟ خالہ کچھ متفکر نظر آئیں۔ اس نے نفی میں سر ہلا دیا۔ وہ اپنی آیا کے گھر ہے۔ آپ مجھے ایڈریس بتا دیں، میں اسے وہیں سے پک کر لیتا ہوں۔ موبائل نکالتے ہوئے اس نے بے حد فارمل لہجے میں کہا تھا۔ سائرہ خالہ نے کچھ حیرت اور الجھن سے اسے دیکھا تھا۔ کیا ان 15 دنوں میں اس کی ایک بار بھی جنت سے بات نہیں ہوئی؟ یا پھر جنت نے ہی اسے لاعلم رکھا ہے؟ کچھ ہی دیر میں وہ آیا کا ایڈریس لے کر گھر سے نکل گیا تھا۔ لاہور کی سڑکوں پر گاڑی دوڑاتے ہوئے اس نے ایک بار پھر جنت کا نمبر ٹرائی کیا تھا۔ اس کا موبائل آف جا رہا تھا۔
آسمان پر رم جھم برستی بارش نے ایک دم ہی شدت اختیار کر لی۔ اس نے وائپر متحرک کر دیے۔ 15-20 منٹ کی ڈرائیو کے بعد وہ مطلوبہ ایڈریس پر پہنچ چکا تھا۔ ذیلی سڑک سے گاڑی اندر وہ لے تو گیا تھا، مگر تنگ گلیوں کی بنا پر اب مزید جانا ممکن نہ تھا۔ چنار کے درخت تلے گاڑی روک کر اس نے سامنے دیکھا۔ سائرہ خالہ نے تیسری گلی میں سیاہ گیٹ کی نشاندہی کی تھی۔ دروازہ کھول کر باہر نکلتے ہوئے اس نے رین کوٹ کا ہوڈ اپنے سر پر چڑھا لیا۔ بادل ایک دم شدت سے گرجے تھے، آواز ایسی تھی جیسے آسمان ٹوٹ پڑا ہو۔ موسلا دھار بارش میں دائیں موڑ مڑتے ہی وہ گلی میں سیاہ رنگ کے تیسرے گیٹ کے سامنے رک گیا تھا۔ آم کے گھنے درخت کی شاخیں صحن سے باہر گیٹ کے اوپر باہر پھیلی ہوئی تھیں۔ بارش کا پانی پتوں سے رس رس کر نیچے گر رہا تھا۔ اس نے دروازہ بجاتے ہوئے اپنے سیاہ جوتوں کو دیکھا جو کیچڑ سے لت پت ہو چکے تھے۔ تقریباً 5 منٹ تک تو وہ گیٹ ہی دھڑ دھڑاتا رہا، تب کہیں جا کر گیٹ کھلا تھا۔ سادہ سی شلوار قمیض میں ملبوس، سیاہ شال اپنے ارد گرد اچھی طرح سے اوڑھے، سر پر چھاتا تانے جنت کمال سامنے کھڑی تھی، کچھ ساکت اور متحیر سی۔ رنگ زرد، ہونٹ بے رنگ اور خشک، آنکھیں سرخ و متورم تھیں۔ داہنے گال کے اوپر آنکھ کے بائیں طرف نیل کا گہرا نشان، کچھ سوجن بھی تھی شاید۔ فارس کی آنکھوں کی سرد مہری یکدم بڑھی، چہرے کے تاثرات سرد ہو گئے۔ اپنی یہ حالت بنا کر وہ دنیا کے سامنے کیا ثابت کرنا چاہ رہی تھی؟ یہی کہ اس پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں۔ یہ ڈرامے باز لڑکی اسے زہر لگی تھی اس لمحے۔ جنت کمال کچھ حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی، پیشانی پر بکھر کر گال پر پھسلتی لٹوں کو آج وہ سمیٹ کر پیچھے نہیں ہٹا رہی تھی۔ رت جگہ کی گواہی دیتی آنکھیں بے طرح سے سرخ ضرور تھیں مگر نم نہیں۔ چہرے پر کسی قسم کا تاثر نہیں تھا، مگر آنکھوں میں ایک بے نام سی خفگی لہرا رہی تھی، غصہ بھی تھا شاید۔ لینے آئے ہو؟ اس نے یوں پوچھا جیسے وہ کسی اور وجہ سے بھی آ سکتا ہو۔ لہجہ بے تاثر مگر آواز کچھ بوجھل سی تھی۔ مجبوری ہے، دانت پیس کر انتہائی برودت سے جواب دیتے ہوئے فارس نے غصیلی نگاہوں سے اسے دیکھا، اور اسے لگ رہا تھا شاید مجبوری ختم ہو چکی ہے، اب وہ اسے ہمیشہ کے لیے خیر بات کہنے آیا ہے۔ وقت نہیں ہے میرے پاس، 2 منٹ میں پہنچو۔ اکھڑ لہجے میں حکم دے کر وہ جانے کے لیے مڑ گیا تھا۔ بڑبڑاہٹ جاری تھی۔ جھنجھلاہٹ میں قدم اٹھاتا وہ شدید غصے میں لگ رہا تھا۔ گاڑی کے قریب پہنچ کر اس نے مڑ کر پیچھے دیکھا تو جنت چھتری کے سائے میں احتیاط سے قدم اٹھاتی نظر آئی۔ بیگ کندھے سے لٹک رہا تھا، سر جھکا ہوا تھا اور شانوں پر بکھرے سیدھے گرتے لمبے بال چہرے کو دونوں اطراف سے گھیرے ہوئے تھے۔ کیچر اب بھی ہاتھ میں ہی تھا، جیسے وہ عجلت میں اپنا سب کچھ سمیٹ کر فوراً ہی باہر آ گئی ہو۔ وہ قریب پہنچی تو فارس نے درشتی سے جنت کا بازو پکڑ کر اس کا رخ اپنی طرف موڑا۔ تکلیف دہ تاثر چھپاتے ہوئے جنت نے بازو چھڑانے کی کوشش کی تھی، مگر اس سے تکلیف میں اور اضافہ ہی ہوا تھا۔ اپنی یہ حالت بنا کر آخر کیا ثابت کرنا چاہتی ہو تم؟ تم پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ رہا ہوں میں؟ جی جان لگا کر ان 15 دنوں میں اپنی یہ حالت بنائی ہے تاکہ ممی کے سامنے میرا تماشا بنا سکو۔ اب اس حالت میں تمہیں لے کر جاؤں میں؟ اس حالت میں؟ وہ دبی آواز میں دھاڑا تھا۔ وہ دم سادھے کچھ صدمے سے اس کی آنکھوں میں دیکھ کر رہ گئی۔ بازو کی تکلیف جیسے ایک لمحے میں غائب ہوئی تھی۔ چاہتی کیا ہو تم؟ وہ دبی آواز میں گھرایا، قہر برساتی آنکھوں میں جیسے خون اترا ہوا تھا۔ جنت کے لب بھینچ گئے، آنکھوں میں سرخی پھیلی، مگر اس نے جواباً کچھ نہ کہا۔ پتہ نہیں کس گناہ کی پاداش میں تم میرے گلے پڑ گئی ہو۔ جھٹکے سے اس کا بازو چھوڑتے ہوئے اس نے اپنی سائیڈ کا دروازہ کھولا تھا۔ بڑبڑاتے ہوئے کچھ جھنجھلاہٹ کے عالم میں اس نے گاڑی سٹارٹ کی تھی۔ یکایک ہی اسے اپنی انگلیوں پر چپچپاہٹ کا احساس ہوا تھا۔ یوں ہی داہنا ہاتھ سامنے کیا تو وہ خون سے سرخ تھا۔ وہ اپنی جگہ ٹھٹک کر رک گیا۔ دروازہ کھول کر جنت برابر میں بیٹھی
تو اس نے بے ساختہ گردن موڑ کر اسے دیکھا۔ چھتری ٹانگوں میں رکھنے کے بعد اب وہ اپنے بالوں کو سمیٹ کر کیچر میں جکڑ رہی تھی، بہت احتیاط اور آہستگی سے۔ ایک لمحے کے لیے فارس کی سوچ اور خیال منتشر ہوئے تھے۔ ایک لہجے کے لیے کسی بے معنی سے اندیشے نے سر اٹھایا تھا۔ جب وہ اپنے بالوں کو سمیٹ چکی تو اسے لگا شاید وہ اب فرصت سے ہمیشہ کی طرح کوئی وضاحتی جواب دے گی، کوئی انوکھا بیان دے گی، مگر وہ چپ تھی، گویا منہ میں زبان ہی نہ ہو۔ کھڑکی کی طرف منہ موڑے اس نے اپنی صورت بھی گم کر لی تھی۔ فارس کی نگاہ ایک لمحے کے لیے اس کے داہنے بازو کے اس مقام پر رکی تھی جسے اس نے انتہائی سختی سے پکڑا تھا۔ پھر اس نے گاڑی سٹارٹ کر دی تھی۔ سفر خاموشی سے کٹنے لگا تھا۔ ونڈ اسکرین پر متحرک وائپرز، کوہر میں لپٹا روڈ، بارش کی آواز، شدید سردی اور شال میں اپنا آپ چھپائے کھڑکی کی طرف رخ کیے آنکھیں موندے وہ بیٹھی تھی۔ ذرا دیر کے لیے ہی اس پر غنودگی چھائی تھی، پھر اس کی آنکھ کھل گئی تھی۔ بخار کی حدت میں تپتا وجود سردی کی شدت سے کپ کپا رہا تھا۔ چہرے کا رخ اب بھی کھڑکی کی طرف تھا، بھولے سے بھی نہ رخ بدل رہی تھی اور نہ ہی اسے دیکھنے کی غلطی کر رہی تھی۔ وہ بھی خاموشی سے گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا۔ حیرت انگیز طور پر اس نے دوبارہ کوئی بات نہیں کی تھی، نہ غصہ دکھایا تھا، نہ جھٹکیاں پلائی تھیں، نہ ہی ان گناہوں کا حوالہ دیا تھا جن کی پاداش میں وہ اس کے گلے پڑ گئی تھی۔ خشک لبوں کو تر کرتے ہوئے اس نے گہرا سانس لیا۔